ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو قتل مت کرو، کسی کو قتل مت کرو کہ قتل کرنے والے پر فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا 2، غضب اللہ علیہ 3، ولعنہ اللہ 4، وأعد لہ عذابا عظیما 5 عذاب اللہ نے قاتل کے لیے سنائے ہیں، غضب اور لعنت اور جہنم اور ہمیشہ کی جہنم اور عذاب عظیم۔ اور جب انصاف کمزور ہوتا ہے تو پھر ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری عدالتیں انصاف ہی نہیں دیتی، ہمارے جج بکے ہوئے، ہمارے وکیل بکے ہوئے، اور ان سے پہلے ہمارے عوام ظلم و ستم کی انتہا کیے ہوئے ہیں کہ بے گناہوں کے نام بھی پرچے میں لکھوا دیتے ہیں، اور وہ بھی قتل کے۔ مولوی عباد اللہ صاحب جیلوں میں جاتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوں لیکن زیادہ نہیں، کتنے بے گناہ لوگ وہاں سزائیں بھگت رہے۔ یہ تو کل ہو گئی تھی، میں نے اس کو دوبارہ دہرا دیا چونکہ یہ زندگی سے متعلق ہے اور بہت اہم مضمون تھا، اس لیے میں نے اس کو دوبارہ دہرایا۔ پھر اللہ کہتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تمہارا رب تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل والے بنو۔ میں نے کہا تھا ارض واسعہ، سرسبز زمین، گل و گلزار سے بھری ہوئی زمین کو ارض واسعہ کہتے ہیں۔ وہ کلام جو دل کی زمین کو گل و گلزار بنا دے اسے وصیت کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میں تمہیں بار بار وصیت کروں گا، وصا، اوصا ایک دفعہ، وصا بار بار۔ یہ وہ مضمون ہے جو بار بار بیان ہونا چاہیے، اور میری یہ ایک فریاد ہے کہ ہمارے خطیبوں نے ان مضامین کو بیان کرنا چھوڑ کر انتہائی غیر ضروری چیزوں کو ممبر پر آ کے بٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری وصیت فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا سوائے خوبصورت طریقے کے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ یہ یہاں یتیم کے مال کے قریب یہ اس معاشرت کا حکم ہے۔ اس زمانے میں جہاد ہو رہا تھا، شہادتیں ہوتی تھیں، جوان بچیاں بیوہ ہو جاتی تھیں، چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے تھے، اور معاشرت اسلامی تھی، ان کی فوری شادی ہو جاتی تھی۔ تو شہید ہونے والا یا ویسی جوانی میں مر جانے والا، اس کی کوئی جائیداد ہوتی تھی، یہ شادی کرنے والا ان یتیم بچوں کا بھی کفیل بنتا تھا، اور اس کے باپ کی طرف سے جن کو جائیداد ملتی اس کا بھی کفیل بنتا تھا۔ تو عربوں میں یہ پہلے سے دستور تھا، تو وہ جو شادی کرتا تھا وہ بعض اوقات اس مال پہ قابض ہو جاتا تھا، جب اسلام نہیں تھا اس مال پہ قابض ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام آیا تو اللہ نے خوبصورت کر کے اسے زندگی کا راستہ بتایا کہ اگر تجھے ضرورت ہے، یتیموں کی کفالت کے لیے پیسہ چاہیے، تجھے اپنی ضرورت کے لیے پیسہ چاہیے، تو ضرورت کے بقدر استعمال کر، باقی یتیم کا مال ہے، یتیم کے مال کو تو ہدیہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ جب میرے نبی مدینہ پہنچے تو آپ کو جگہ پسند آئی مسجد کے لیے، تو پتہ چلا وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کفیل تھے۔ تو آپ نے ان کو بلا کر فرمایا کہ یہ زمین ہمیں چاہیے مسجد کے لیے۔ ان کا یا رسول اللہ ہم گفٹ کرتے ہیں مسجد کے لیے۔ کہا نہیں، یہ یتیم کا مال ہے، یہ گفٹ نہیں ہو سکتا، وہ بڑے ہوتے بالغ ہوتے پھر ٹھیک تھا، وہ بچے ہیں اور تم وکیل ہو، تم نہیں گفٹ کر سکتے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ آپ قیمت لگوائیں، جتنی قیمت لگے گی اس سے کم پہ آپ کو دے دیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کی قیمت لگوائی گئی 7 دینار، جو میرے نبی نے مسجد بنائی اس کی زمین کی قیمت لگی 7 دینار۔ تو اسد بن زرارہ نے عرض کیا تھا کہ ہم قیمت گھٹا دیں گے، تو آپ نے اس کو بلا کر فرمایا یہ بچوں کی زمین کی قیمت لگی ہے 7 دینار اور میں دے رہا ہوں 10 دینار۔ اوہ ہو، آج کل ایک اور بڑی بے حسی، مجھے اس پر یہ یاد آ گیا، کوئی بھائی پھنس جائے نا، نقصان ہو جاتا ہے، فراڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنا گھر بیچنے پہ آتا ہے یا پلاٹ بیچنے پہ آتا ہے یا دکان بیچنے پہ آتا ہے، تو روپے کی چیز 4 آنے کی قیمت لگاتا ہے۔ اور مجھے ایک پراپرٹی ڈیلر کہنے لگا
کہ جی مجھے فلاں بڑے تاجر کا فون آیا کہ کوئی مرغا پھنسا نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب مرغا پھنسا نہیں؟ کہا کہ کوئی ایسا آدمی جو مجبور ہو گیا ہو جائیداد بیچنے پر اور اس کو نقصان ہو چکا ہو، تو کوئی ایسا تو بتاؤ تاکہ ہم تھوڑے پیسوں پہ خرید لیں۔ تو قریب سے صبح کے سیر کر رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے گزر گیا جیسے یہ گھر والا ہے، اس کا گھر 24 کروڑ کا ہے، 6 کنال ہے، اور اس کی قیمت لگ رہی ہے میکسیمم 18 کروڑ۔ چونکہ یہ پھنسا ہوا ہے، یہ گھر بیچ کے قرضے دینا چاہتا ہے، اور سب کو پتہ ہے یہ بیچے بغیر رہ نہیں سکتا، تو 24 کروڑ کی چیز 18 کروڑ اس کا لگا رہے ہیں، اور اس کو مرغا کہہ رہے ہیں۔ کوئی مرغا پھنسا تو نہیں۔ میں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں 24 کروڑ کے 30 کروڑ دیتا، کہ 24 کروڑ سے اپنے قرضے اتارے اور اوپر والے 6 کروڑ سے اپنا کاروبار کرے۔ مسلمان سخی ہوتا ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہے کہ ایسے بے رحم ہیں، پیسے کے معاملے میں ایسے بے رحم ہیں، اور اچھے اچھے داڑھیوں والے نمازی پرہیزگار محراب ماتھے پر، لیکن پیسے کا نام آتے ہی وہ ایسے سنگ دل ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سینے میں دل نہیں، پتھر کا کوئی ٹکڑا، کوئی دھڑکنے والا دل نہیں ہے بلکہ ایک کھٹکنے والا پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ تو میرا اللہ مال کے خرچ کو یہاں ہمیں سکھا رہا ہے کہ مال کا خرچ احتیاط سے کرو، دیانتداری سے کرو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ قوم شعیب تباہ و برباد ہو گئی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ۔ کتنی ڈانٹ آئی ہے یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، یہ جتنے کپڑے والے ہیں انہوں نے گز کو میٹر بنایا ہوا ہے، ہر پیمائش میں 3 انچ مار لیتے ہیں، ہر پیمائش میں 3 انچ۔ علامہ قرطبی کا ایک واقعہ تذکرہ میں کہ قرطبہ کے بازار میں صبح صبح ایک دکاندار اپنے ترازو کو توڑ رہا تھا، تو دائیں والے نے پوچھا بھائی کیوں توڑ رہے ہو؟ کہا بھائی بس میری توبہ میری توبہ، میں تو ڈر گیا ہوں کہ آج ہمارا پڑوسی مر رہا تھا اور ہم سب اس کو کلمہ پڑھا رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا نہیں پڑھا جا رہا نہیں پڑھا جا رہا۔ ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کہنے لگا میرے ترازو کا کانٹا میرے یہاں چبھا پڑا ہے، میرے ترازو کا کانٹا یہاں چبھا ہوا ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ وہ اس ڈنڈی مارنے پر اس نے کتنی دنیا بنائی ہوگی۔ ایک کپڑے کا تاجر 3 انچ مار لیتا ہے اگلے کے، کتنے انچ مار لے گا، اور جاتے ہوئے کلمے سے محروم ہو گیا تو کیل ہے کہ مٹی تو سو لیتے گئے۔ میرا سارا بازار بددیانتی بددیانتی بددیانتی، اور اس میں کوئی تمیز نہیں، داڑھی والا بغیر داڑھی والا، نمازی بے نمازی، کوئی تمیز۔ پرانی بات ہے، ایک دکاندار کہنے لگا جی میں قرآن پڑھ رہا تھا، ایک گاہک آ گیا جی تسی قرآن پڑھ رہے ہو؟ میں کہا تہاڈے کول ہی سودا لے لواں۔ میں جی 16 روپے میٹر دا کپڑا 48 روپے میٹر انہوں بیچا۔ میں کہا چنگی تھوک لائیے، اس نے تیرے قرآن پہ اعتماد کیا، تو نے یہ ظلم کیا۔ تو جب معاملات آتے ہیں تو سب کا مذہب پیسہ بن جاتے ہیں، اور اس طرح پھسلتے ہیں لوگ، اس طرح پھسلتے ہیں، 4 آنے 2 ٹکے پر ایمان بیچ دیتے ہیں۔ مسلمان کا سرمایہ ایمان ہے، مسلمان کا سرمایہ اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے، اس کی غیرت ہے، اس کا ضمیر ہے، اس کی آخرت ہے۔ یہ چند ٹکے بچا کر اپنی ایمان، اپنی عزت، اپنی غیرت ہر شے داؤ پہ لگا دیتے۔ یہاں ہم ہمارے عزیزوں میں سے ایک نے اپنے بچے کو بٹھایا ایک دکان پر، وہ دکان والے داڑھی والے نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں جب اذان ہوتی ہے، اور 4 مہینے بعد اس کو بھگا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا اس بچے سے کہ تمہیں کیوں بھگا دیا؟ کہا جی میں سچ بتاتا تھا تو وہ مجھ پر ناراض ہوتے تھے کہ تو تو میرا کاروبار برباد کریں گا سچ بول کے، چل چھٹی کر، تو مجھے بھگا دیا۔ میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان آیا، کہا جی میں آگمنٹن میں رہتا ہوں کینیڈا، ایک یہودی کے سٹور پر کام کرتا ہوں، اس کا
فرنیچر کا سٹور ہے. تو میں جب پہلے دن اس کی نوکری میں گیا تو اس نے مجھے بلا کر کہا یہ سارا بیچنے کا ہے، لیکن یہ جو صوفہ پڑا ہوا ہے اس میں فالٹ ہے، تو کوئی گاہک یہ خریدنے لگے تو اس کو بتانا ہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے. تو جو کہ میں پاکستانی تھا، میں نے کہا جی چھپانا ہے کہ بتانا ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی بتانا ہے، چھپانا نہیں، بتانا ہے.